اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم چیپٹر میڈ ٹی پارٹی پڑھ رہے تھے، تو اس میں سے آج ہمیں پیج نمبر 21 پڑھنا ہوگا. تو آج ہم یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ ایلائس ونڈرلینڈ میں چلی گئی تھی، تو جہاں انہیں پھر مارچ ہیئر اور ہیٹر ملا تھا اور ڈور ماؤس بھی وہاں پہ تھا، اور پھر ان کے ساتھ ان کی باتیں شروع ہوئی تھیں. لیکن جو یہ ڈور ماؤس یا ہیٹر یا یہ اسی طرح سے یہ مارچ ہیئر جو ہے، یہ تھوڑا سا ان سول تھے، امپولائٹ تھے ان کی طرف ان کے ساتھ انہوں نے اچھی طرح سے بات نہیں کی تھی. لیکن اب وہ آ جاتی ہے اور ان کے ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ کہانی کہاں پہ پہنچے گی. تو یہاں پر ہے I didn't know it was your table said Alice. جب ایلائس ان کے ٹیبل پہ آئی تھی، ان کے ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے ان کو وائن آفر کیا تھا، لیکن چونکہ وہاں پہ وائن نہیں تھا تو اسی لیے اب تھوڑا سا ان کے بیچ تھوڑی سی وہاں پہ کچھ ایسی گفتگو ہوئی تھی جس میں ایلائس ہرٹ ہوئی تھی یا ان کو غصہ آیا تھا. تو اب وہ ان کے ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہے، تو چونکہ انہوں نے ان کو بولا کہ آپ ایسے ہی ان انوائٹڈ کیسے آ گئی ہماری ٹیبل پر. تو یہ ان کو بتاتی ہے یہاں سے I didn't know it was your table said Alice. تو ایلائس نے ان کو بولا کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ آپ کا ٹیبل ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اٹس لیڈ فار مور دین 3، چونکہ یہ اتنا بڑا ٹیبل ہے کہ یہاں پر اس پر 3 سے زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ لوگ بیٹھے ہو، آپ ایک سائڈ میں، ایک کونے میں، ایک کارنر میں بیٹھے ہو، تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ میرے لیے جگہ ہے یہاں پہ، تو میں بھی یہی بیٹھوں. تو اسی لیے یہ ان کے ساتھ ایسے بات کر رہی ہے. تو وہ بول رہے ہیں وہاں سے یو مسٹ کٹ یور ہیئر، چونکہ ہیٹر جو ہے یہ کچھ زیادہ ہی میڈ ٹائپ کا تھا. تو اس نے کیا کیا، یو مسٹ کٹ یور ہیئر. تو اس نے ایلائس کو بولا کہ آپ کو جو آپ کے بال ہیں ان کو کاٹنا چاہیے، ان کو کٹ کرنا چاہیے. ہی لکڈ ایٹ ایلائس فار سم ٹائم ود گریٹ کیوریوسٹی اینڈ دس واز ہز فرسٹ ریمارک. تو کیا تھا، یہ جو ہیٹر تھا، تو اس نے ان کو بولا، ایلائس کو بولا کہ آپ کو ہیئر کٹنگ کرنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر اس نے ان کو یہ ان کو بڑی دیر سے، بڑی کیوریوسٹی کے ساتھ، بڑے تجسس کے ساتھ مطلب جب انسان کسی کی طرف کسی کی خامیاں دیکھنے کے لیے کسی کی طرف بڑی غور سے دیکھتا ہے، تو اسی طرح سے وہ ان کی طرف بڑی غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کو یہ بتا رہا کہ ان میں کوئی فالٹ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس لیے انہوں نے ان کو یہ بولا کہ آپ کو یہ اپنے جو بال ہیں ان کو کاٹنا چاہیے. اینڈ دس واز ہز فرسٹ ریمارک. یہ انہوں نے پہلا کمنٹ پاس کیا، اپنا پہلا ریمارک پاس کیا، ان کو بولا کہ آپ یہ ہیئر کٹ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر یو مسٹ لرن ناٹ ٹو میک پرسنل ریمارکس ایلائس سیڈ اٹس ویری روڈ. تو ایلائس کو بھی ایک بار پھر سے غصہ آ گیا. تو انہوں نے ان کو بولا کہ آپ کتنے بد اخلاق ہو، آپ کتنے غیر مہذب ہو. یعنی روڈ ہم بولتے ہیں جو کوئی بد اخلاق ہو، غیر مہذب ہو، جس کو بات کرنے کا ڈنگ طریقہ اچھی طرح سے معلوم نہ ہو، امپولائٹ ہو، ناشائستہ انسان ہو. تو انہوں نے ان کو بولا کہ اٹس ویری روڈ، یہ کافی غیر مہذبانہ ہے آپ کی طرف سے. یو مسٹ لرن ناٹ ٹو میک پرسنل ریمارکس. آپ کو پرسنل اٹیکس نہیں کرنا چاہیے. یہ میری کوئی چیز ہے، آپ کو اس کے ساتھ ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا. تو غلط بات ہے، آپ نے ایسے بد اخلاقی کی میرے ساتھ، ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا آپ کو. دا ہیٹر اوپنڈ ہز آئیز وائڈ ہیئرنگ دس. تو جب ہیٹر نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنی آنکھیں اچھی طرح سے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شکل ایسی ہی تھی، اب انہوں نے اپنی آنکھیں اور وائڈ اوپن کی. ان کو بڑی آنکھیں، جس کو ہم بولتے ہیں بڑی آنکھیں کی، بڑی آنکھیں بنائی اس نے ایک بار پھر سے آن ہیئرنگ. جب اس نے ان کا یہ سنا کہ انہوں نے بولا کہ آپ ایسے غیر مہذب ہو، آپ کو بات کرنے کا ڈنگ معلوم نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بٹ آل ہی سیڈ واز وائی از اے کرو لائک اے رائٹنگ ڈیسک. تو لیکن
اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کو ایسے بولا، کیا بولا کہ وائی از اے کرو لائک اے رائٹنگ ڈیسک. تو انہوں نے ان کو مطلب طنز آمیز طریقے سے اب انہوں نے اپنا اس ٹاپک کو تھوڑا سا چینج کیا، تو ان کو بولا کہ وائی از اے کرو لائک اے رائٹنگ ڈیسک. جو ایک کرو ہوتا ہے، ایک کوا جو ہوتا ہے، یہ ایک رائٹنگ ڈیسک کی طرح کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کچھ اٹ پٹا سوال، یعنی اس کا کچھ اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا. انہوں نے عجیب سا سوال ان سے پوچھا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وی شیل ہیو سم فن ناؤ تھاٹ الائس. چونکہ الائس کو لگا، اب چونکہ انہوں نے ان کو پرسنل اٹیک کیا تھا، ان کو لگا تھا کہ شاید اب ان کے ساتھ یہاں سے زیادہ بات خراب ہونے والی ہے، لیکن انہوں نے ان کو کچھ ایسا سوال پوچھا تو ان کو لگا، الائس کو کیا لگا، وی شیل ہیو سم فن ناؤ. تو ان کو لگا کہ شاید اب یہاں پر ہم کچھ مستی کریں گے، مطلب اچھی طرح سے ہم ان کے ساتھ شاید اب بات ہوگی اب، کیونکہ اب اس نے ہیٹر نے کچھ ڈفرینٹ کوسچن پوچھا تھا. تو الائس کو بھی لگا کہ یہاں پر اب شاید ہم یہاں پہ ہم اچھی طرح سے مستی کریں گے اب. تو پھر I am glad they have begun asking riddles. I believe I can guess that, she added aloud. تو اس کے بعد انہیں کیا بولا، I am glad they have begun asking riddles. تو یہ انہیں مطلب یہ بول رہی تھی کہ مجھے خوشی ہو رہی تھی، they have begun asking riddles، کہ وہ اب کچھ پہیلیاں پوچھنے کا من تھا ان کو. یعنی پہیلیاں جو ہوتی ہیں نا، مطلب ریڈلز جو ہوتی ہیں، تو ان کو پوچھنے کا من تھا ان کو، ان کا موڈ یہی بنا تھا. تو ان کو لگا کہ شاید اس میں اب زیادہ ہی مزہ آ جائے گا. تو اس نے کیا بولا، آئی بلیو آئی کین گیس دیٹ. تو مجھے امید ہے، مجھے اپنے آپ پہ یقین ہے کہ میں جو ریڈلز یہ پوچھیں گے تو میں ان کا آنسر اچھی طرح سے دے سکتی ہوں. تو چونکہ کچھ ایسی شی ایڈٹ لاؤڈ مطلب کا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے انداز سے بولا جیسے مطلب ان کو اپنے اوپر کافی کانفیڈنس تھا. تو یہ کچھ بھی کسی بھی سوال کا اچھی طرح سے، کسی بھی ریڈل کا یہ آنسر دے سکتے تھے. پھر ڈو یو تھنک دیٹ یو کین فائنڈ آؤٹ دا آنسر ٹو اٹ سیڈ دا مارچیئر. تو مارچیئر نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو میں ریڈلز جو میں کوسچنز آپ سے پوچھوں گا تو کیا آپ ان کا آنسر دے سکتے ہو؟ یس آئی تھنک سو سیڈ الائس. تو الائس نے بولا کہ ہاں، مجھے اپنے آپ پہ پورا بھروسہ ہے، مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ میں ان کا آنسر دے سکتی ہوں. Then you must say what you mean. Then said the march here went on. تو آپ کو پھر یہ اچھی طرح سے پتہ چلنا چاہیے. Then you must say، آپ کو اچھی طرح سے بتانا چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہو. یعنی ایک بار ان سے پھر ان کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا بول رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یعنی جو آپ یہ بول رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ اس پہ کافی بھروسہ ہونا چاہیے، آپ کو اچھی طرح سے اس پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ میری کوسچن سارے کو سوالوں کا یا جو میری پہیلیاں ہوں گی آپ ان کا جواب دے سکتے ہو. آئی ڈو. ہاں، الائس نے بولا ہاں مجھے پتہ ہے میں کیا بول رہی ہوں. ٹھیک ہے. الائس نے بولا ایٹ لیسٹ آئی مین واٹ آئی سے. تو الائس نے ایک بار ان کو پھر سے اسی اسکارنفلی کچھ حقیر سے طریقے سے ان کو ایک بار پھر سے ایسے ہی بولا، کیونکہ وہ ان کو کچھ زیادہ ہی ٹیز کر رہے تھے. تو اس نے ان کو بولا کہ آئی ڈو، ہاں مجھے پتہ ہے میں کیا بول رہی ہوں. ایٹ لیسٹ آئی مین واٹ آئی سے. تو ان کو بولا، الائس نے ان کو بولا کہ ہاں ایٹ لیسٹ کم سے کم اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ میں کیا بولتی. آئی مین واٹ آئی سے اس کا مطلب ہے کہ مجھے پتہ ہے جو میں یہاں پہ مطلب بول رہی ہوں، مجھے پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور مجھے پتہ ہے اس کا مطلب ہے مجھے اپنے اوپر پورا بھروسہ ہے. اٹس اے سیم تھنگ یو نو. ہاں مجھے اچھی طرح سے اپنے آپ پہ بھروسہ ہے. تو یہاں پر جو کہ ہم نے آج یہاں تک اس کو پڑھا، تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد جو آگے جو یہ اس چیپٹر میں آگے کہانی بڑھے گی تو اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے. آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.